پردے پڑے ہوئے ہیں, تم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو, اس دماغ کے تانے بانوں کو حرکت دو, سوال پہ غور کرو گہرائی میں جا کے. بھائی 3 ہی آپشن ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز میں, یا تو وہ چیز خود بنی ہو اتفاق سے, یا اس چیز نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو. یہ دونوں نہیں ہے تو تیسری خود بخود متعین ہے کہ بھائی پھر کسی اور نے بنایا ہے, کسی اور نے بنایا. جس سے بنے ہو یعنی جس کے ذریعے پیدا کیا اس کو تو پہچانتے ہو. کافر بھی جب پیدا ہوتا ہے نا سب سے پہلے تحقیق کرتے ہیں میرے ابا کہاں ہیں مجھے یہ بتاؤ, ٹھیک ہے نا, وہ بھی تحقیق کرتا ہے, ڈی این اے ٹیسٹ سے پکڑنے کی کوشش کرے گا, اپنی اماں سے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے ابا غائب ہو گئے تھے لیکن مجھے پتا تو چلے کون ہے وہ. ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا, اماں کا پتا چلائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سورہ نساء کی آیت نمبر 47 اور 48. پچھلی آیت میں اس کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا کہ تم اسلام کو قبول کرو, قرآن مجید پر ایمان لاؤ, اور اس میں وعید سنائی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو عین ممکن ہے اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے. اور اس مسخ کی میں نے 2 تفسیریں بیان کی تھی, یا تو دنیا میں یہ عذاب آ سکتا ہے کہ چہرے مسخ ہو جائیں, یا یہ کہ یہ کنایا ہے دلوں پر مہر لگ جائے. آگے اللہ نے فرمایا, اچھا آگے فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا ہم تم پر ایسے لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا. تو اللہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے, پوری دنیا کے جتنے بھی اہل کتاب ہیں, کرسچن ہیں یا یہودی ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے تم پر لعنت بھی ہو سکتی ہے جیسے ہفتے کے دن والوں پر لعنت ہوئی. ہفتے کے دن والے کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے, اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا. تو لیکن پھر اللہ نے ان کو آزمایا ایسے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. جب اللہ تعالیٰ کسی حکم سے کسی کو روکتے ہیں تو بعض دفعہ آزمائش کے لیے اپنی نافرمانی کو آسان کر دیتے ہیں. تبھی تو پھر گناہ سے بچنے پر ثواب ملے گا. اگر گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا تو پھر گناہ سے بچنے پہ ثواب بھی نہیں ملتا. ایک آدمی نابینا ہے تو اس کو نظر کی حفاظت کا ثواب ملے گا کیا؟ وہ تو ویسے دیکھ ہی نہیں سکتا. یا بینا تو ہے, آنکھیں تو ہیں, مگر اسے دیکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا, کسی بھی وجہ سے عورت کو دیکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا, اسے بھی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ دل ہی نہیں چاہتا اس کا. تو نظر کی حفاظت کا ثواب اس کو ملے گا جس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں اور اس کا دیکھنے کا دل بھی چاہتا ہو. پھر نظر جھکائے گا تو اس جھکانے پر ثواب ملے گا. کئی سال کی عبادت ایک طرف اور جھکانے والی عبادت ایک طرف. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کسی کے لیے کسی کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو بعض دفعہ اس کے لیے گناہ کو آسان بنا دیتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے آزمایا. ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں. اب دیکھو عقل مند کیا سوچے گا کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ ہفتے کو نہ کرو اور ہفتے ہی کو زیادہ آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہمیں آزما رہا ہے. یہ کوئی نعمت اور رحمت نہیں ہے. نعمت اور رحمت جب ہوتی جب اتوار کو مچھلیاں زیادہ آتی, پھر اللہ کی رحمت ہے, اسے کھاؤ. ہفتے کو خاص جو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ ہے. عقل مند آدمی یہ بات سوچے گا. دوسری بات وہ یہ سوچے گا کہ اگر ہفتے کو میری مچھلیاں مجھے آسانی سے مل رہی ہیں اور اللہ نے پابندی بھی ہفتے کے دن کی لگائی ہے, تو اگر میں اس کو شکار کر کے کھاؤں گا تو موٹا تو ہو جاؤں گا, مزے تو آ جائیں گے, مگر یہ مزے میرے کرکرے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. کیونکہ جو مچھلیاں دینے والی ذات ہے اس کو ناراض کر کے اگر آپ اس سے کچھ لینے کی کوشش کریں گے
تو وہ وقتی فائدہ ہوگا, حقیقت میں اس سے فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو کوئی دشمن ہے آپ کا, بہت طاقتور ہے, اگر وہ آپ کو مٹھائی کھلا رہا ہے تو آپ کھا لو گے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا یار. آپ اس کے لڈو کو دیکھو گے یا اس شخصیت کو دیکھو گے؟ ایک آدمی ہمیشہ آپ کے خلاف چلتا ہے, آپ کو کئی دفعہ قتل کی کوشش کر چکا ہے وہ, اور آپ بچ نکلے. ایک دن وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آتا ہے کہ جی آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ کو جلیبیاں بہت پسند ہیں, رسگلے بہت سے کھاتے ہیں آپ شوق سے, یہ آپ کے لیے رسگلے بسم اللہ کیجیے کھائیے. آپ پرلے درجے کے احمق ہیں, بیوقوف ہیں کہ وہ رسگلے کھانا شروع کر دیں. لیکن اگر آپ واقعی احمق ہیں اور آپ نے کھانا شروع کر دیے تو اس سے بڑے بیوقوف ہیں کہ آپ وہ مزے لے کے کھائیں. آپ کو ہر رسگلے میں خیال آئے گا مزہ تو آ رہا ہے, مٹھاس بھی محسوس ہو رہی ہے, مزہ تو آئے گا رسگلے کا. اگر شروع میں ہی کڑواہٹ ہوتی تو وہ پھر آپ اتارتے کیسے حلق میں؟ دشمن اتنا بیوقوف تھوڑی ہے کہ وہ کریلے میں بھگو کے اس کو لے کر آئے, یا کریلے کا رس ڈال کے لائے اس میں. وہ تو ایسے مخفی طریقے سے زہر چھپائے گا کہ جب تک رسگلہ گلے میں اتر نہیں جاتا آپ کو اس زہر کا پتہ نہ چلے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ دشمن ہے, یہ اتنے آرام سے نہیں رکھے گا. تو وہ ایسے زہر ملائے گا اس میں کہ آپ کھا کے نگل جائیں اور فوراً الٹی بھی نہ کریں آپ, کیونکہ زہر میں فوراً الٹی کر دو تو اثر ختم. تو ایسے طریقے سے کہ 1 گھنٹے کے بعد جب آپ کو چکر آنا شروع ہو تو پتہ چلے بھائی اس کے اندر اس نے زہر ملایا. کتوں کو گوشت میں زہر ملاتے کے دیتے ہیں نا مارنے کے لیے کتوں کو, تو کتے اسی وقت کھا کے نہ الٹی کرتے ہیں, وہ کھا کے مزے سے چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں, ہیلو ہائی کر رہے پھر رہے ہوتے ہیں, وہی بھونکنا کاٹنا, وہ کسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں ان کی کمی نہیں آتی. 1 گھنٹے کے بعد پھر ان کو چکر آتے ہیں, پھر وہ تڑپ کے مر جاتے ہیں. چوہے کو کھلاؤ زہر والی گولی آٹے میں ملا کے, بڑے شوق سے کھاتا ہے. چوہے کو زہر کی گولی کھلانے کے لیے آٹا بھی اور دیسی گھی بھی بعض دفعہ ملاتے ہیں, خوشبو سونگ کے آتا ہے, وہ کھاتا ہے بڑے آرام سے, بڑے مزے سے گھومتا پھرتا ہے. چوہیا کو جا کے بتاتا ہے دیکھو آج تو میں نے کیا کیا کھایا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب لٹو کی طرح گھومنا شروع ہوتا ہے نا تو اسے پتا چلتا ہے. تو پرلے درجے کا احمق ہے جو دشمن کی طرف سے پیش کردہ لڈو کو مزے لے کے کھائے اور پھر دوستوں کو بتائے کہ آج تو غفار بھائی نے انتہا کر دی دوستی کی, اتنے بڑے دشمن تھے لیکن 6 لڈو مجھے کھلائے ہیں. تو سامنے والا کہے گا کہ آپ نے اپنی ہلاکت کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا, ہلاکت کا جتنے اسباب تھے وہ سارے اختیار کیے, کیونکہ وہ اتنا بڑا دشمن تھا تو ایک لڈو میں اس نے ایک گولی زہر کی ڈالی ہوگی, وہ آپ 6 کھا گئے. وہ تو ایک سمجھ کے آیا تھا کہ ایک سے ہی مر جائے گا. تو یاد رکھو اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ میں اپنی نافرمانی پہ کبھی خوش نہیں ہوتا, کبھی خوش نہیں ہوتا. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا, اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا, اللہ قتل کو پسند نہیں کرتا, اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا, اللہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. زنا کو اللہ فرماتے ہیں انہو فاحشۃ, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. بہت ساری چیزیں, سود کو فرمایا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تمہارا اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے سود خور کے بارے میں. اب اگر کوئی سود کھا کے موٹا ہو رہا ہے بھائی, کوئی زنا کر کے خوش ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ جو خوش ہو رہا ہے نا, یا تو معاذ اللہ نے پابندی لگائی نہیں ہے, جو اللہ اس کو گناہ کروا کے بھی خوش کر رہے ہیں. خوشی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. دیکھو دل کی میں اندر خوشی ڈالنا یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. آپ کو حرام میں اگر مزہ آ رہا ہے تو یہ مزہ دینے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی, یہ بھی تو اللہ دے رہا ہے نا مزہ. اللہ چاہتے تو آپ کوئی زنا کرتا فوراً مر جاتا اور ایک دم عذاب آتا اللہ کی طرف سے, یا زنا کرتا تو اس کو زنا میں مزہ ہی نہ آتا. لیکن کسی زنا کرنے والے کو زنا میں مزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ رسگلہ آپ کو کھلایا جا رہا ہے, لیکن دوست کی طرف سے نہیں بلکہ اس ذات کی طرف سے جو ہے تو دوست, لیکن اس وقت آپ کو وہ مزہ دشمنی میں دے رہا ہے. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ, کیونکہ اللہ نافرمانی پہ کبھی نوازتا نہیں ہے کسی کو. یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ تم میری نافرمانی کرو گے میں نعمتیں دوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. نافرمانی پہ اگر نعمت مل رہی ہے تو یہ وہ لڈو ہے جس میں اس کے
کھلایا جا رہا ہے, جس کو قرآن مجید نے کہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو اس طرح سے ڈھیل دیں گے, گناہوں میں مست ہونے دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دشمن جب کھلاتا ہے نا گولی یا لڈو کھلائے گا زہر رکھ کے, تھوڑا تھوڑا اندازہ شروع میں ہی ہو جاتا ہے, اس کے لب و لہجے سے پتہ چل جائے گا. وہ آپ کے پیچھے پڑا رہے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اتنا تو میرے ابا لڈو کھلانے میں میرے پیچھے نہیں پڑتے, یہ میرے پیچھے اتنا کیوں پڑا ہوا ہے. اس میں تھوڑے بہت شبہات ہو جائیں گے, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب نافرمانوں کو لذت دیتا ہوں نافرمانی میں, ان کو ترقیاں ملتی ہیں. پہلے کلرک بھرتی ہوئے تھے سودی بینک میں, اب مینیجر بن گئے, تو بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے, بھائی ماشاءاللہ مبارکباد, میں تو پہلے صرف کلرک تھا, صرف سود کی لکھت پڑھت کیا کرتا تھا, اب تو ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں, اب تو میں باقاعدہ پورے سودی نظام کی مینجمنٹ میرے ہاتھ میں آ گئی. تو وہ خوشی خوشی بتا بھی رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں, انعامات ہو رہے ہیں. سنستدرجہم, اللہ فرماتے ہیں ہم ڈھیل دے رہے ہیں, من حیث لا یعلمون, اور ان کو اس کا ہوش بھی نہیں ہے, ہوش بھی نہیں ہے. زنا کرنے والے کو زنا میں مزہ آ رہا ہے, اس کا مطلب ڈھیل مل رہی ہے, ڈھیل. تبھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب, ان کو فوراً پکڑ ہوتی ہے, تنبیہ ہو جاتی ہے, فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ چاہتے نہیں ہے کہ یہ ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے. اللہ کے علم ہے کہ یہ بچنا چاہتا ہے, غلطی سے اس سے یہ کام ہو گیا, فوراً پکڑ آ جاتی ہے. صحابہ کے ساتھ ایسے ہوتا تھا, کہیں غلطی ہوئی فوراً سزا ملی, کیونکہ ان کی قربانیاں اتنی کہ اللہ چاہتے تھے کہ یہ ان کی اصلاح ہو. ہم اور آپ چونکہ گناہوں میں مست چلے جاتے ہیں, چلتے چلے جاتے ہیں, تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم نہیں آنا چاہتے, ہم تمہارے سر پہ ہدایت کو زبردستی تھوپ دیں, ایسا نہیں ہوتا. پہل تم کو کرنی پڑے گی, تم سدھر جاؤ, سیدھے راستے پہ چلو. تھوڑی بہت کوتاہیاں تم سے ہوں گی, کچھ بیمار کر کے معاف کر دیں گے, کچھ تھوڑی سی مالی پریشانیاں ڈال کے معاف کر دیں گے, کچھ گھریلو پریشانیاں میں مبتلا کر کے معاف کر دیں گے. بے دین آدمی کو گھریلو پریشانی نہیں آئے گی, وہ سمجھے گا دیکھو یہ نماز پڑھ کے بھی پریشان ہے اور میں نماز نہیں پڑھتا پھر بھی خوش ہوں. تو یہ نہیں پتا کہ اس کو اللہ نے تھوڑا پریشان کیا ہے بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے, اور تجھے اللہ نے خوش کیا بہت بڑے عذاب میں ڈالنے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ کا ایک عجیب ارشاد ہے, سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لولا ان یکون الناس امتا واحدہ. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو مسلمان ہیں وہ کافروں کی عیش و عشرت کو دیکھ کے کہیں یہ بھی سارے کے سارے کافر نہ ہو جائیں. یعنی ہم کافروں کو بہت زیادہ نوازتے دنیا میں, جو ہمیں نہیں مانتے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہوا کہ نہیں ہوا. جو سب سے قریبی رشتہ اللہ اور بندے کا ہے, آپ اپنے جتنے قریبی رشتے کا انکار کریں گے نا, یہ اتنا بڑا جرم ہوگا. آپ کسی دوست کو دوست ماننے سے انکار کر دیں, دوست کو غصہ آئے گا, یار میں تمہارا فرینڈ ہوں, تم نے مانی. میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنے اسکول اور کالج کے زمانے کے, اب کیونکہ میں تو پرانی بات ہو گئی اور پھر تعلقات اتنے ہو گئے, بعض دفعہ میں پہچانتا نہیں ہوں. 2 ہفتے پہلے ایک صاحب آئے, کہہ رہے ہیں یار وہی ہو نا ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, والی بال کھیلتے تھے, یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. میں نے کہا ہاں وہی ہوں. تو کہنے لگے کہ میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا تو آپ کا نام آیا. میں نے کہا یہ تو اپنا کلاس فیلو ہے. تو میں نے کہا بس آرام سے چپڑ میں جا کے بیٹھ کے آپس کی پرانی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ یہاں سب کے سامنے ہم دونوں ایک دوسرے کے راز پاش. ویسے مذاق کر رہا تھا, کوئی ایسے خطرناک راز تھے نہیں. تو آپ کسی دوست کو پہچاننے سے انکار کر دیں, غصہ آئے گا اس کو, تھوڑی دیر آئے گا. جیسے میں بعض دفعہ مجھے نہیں یاد رہتا تو میں پھر بتاتا ہوں, وہ کہتا یوں تھا, وہ کہتا اچھا یاد آ گیا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تھوڑا سا غصہ آتا ہے اس کو. اور اگر بعض دفعہ بالکل بھی یاد نہیں آتا, میں کہتا ہوں چلو یاد نہیں آیا, اتنا تو تھا نا کہ آپ سے دوستی تھی تو دوبارہ سے دوستی کر لیتے ہیں, تو غصہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ سگے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیں, وہ آیا آپ سے ملنے کے لیے, کون صاحب آئے ہیں, یہیں سے وہ ڈنڈا اٹھا کے کوٹنا شروع کر دے گا, میں تیرا بھائی ہوں تو مجھے نہیں پہچان رہا, یا تو وہ نفسیاتی ہسپتال لے جائے گا, کیونکہ بھائی کا رشتہ قریب ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں, ابا آئے ملنے کے لیے آپ سے 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد, آپ کہہ رہے ہیں کون صاحب ہے بھائی, آپ کون صاحب ہیں, تو ابا گلا دبا کے مار دیں گے کہ مجھے نہیں پہچان رہا. تو باپ کی نعمت دی کس نے, اللہ نے. کیسی عجیب بات ہے, قرآن مجید میں آتا ہے, بات سے بات نکل رہی ہے, اصل موضوع سے ہٹ نہ جاؤں میں. قرآن کی جو دعوت ہے نا الحمد سے لے کے والناس تک,
اتنی آسان ہے, اتنی سادہ ہے, اور جگہ جگہ جو قرآن نے سوالیہ نشان قائم کیے نا وہ بڑے مزیدار ہیں. قرآن بہت سی مقامات پر کچھ بتاتا نہیں ہے, پوچھتا ہے, ٹھیک ہے, پوچھ کے بعد ادھوری چھوڑ دیتا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, فرمایا ان سے پوچھو خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. آگے جواب نہیں ہے, خود سے بن گئے یا کسی نے نہیں, خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. تو اب تیسرا جواب آنا چاہیے تھا نا کہ نہ تو خود سے بنے ہو نہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے بلکہ بنایا ہے. یہ پورا کلام ہو جاتا, مگر قرآن نے یہاں پوری بات ذکر نہیں کی. قرآن صرف ادھوری بات کر رہا ہے, خود سے بنے ہو, خود سے اتفاق سے وجود میں آ گئے. ایک گھڑی نہیں وجود میں آ سکتی, ایک پنکھا نہیں بن سکتا ہے, کیلکولیٹر نہیں بن سکتا. تو پورے 2 آنکھیں, ناک, کان, حلق, دل, دماغ, جگر, پھیپھڑے, گردے, کلیجی, آنتیں, زبان اتفاق سے بن گئے. مٹی سے کر کے ہوا چلی اور بن گئے. تو قرآن نے یہ سوال کیا ہے. اگلا سوال, ہم جب کسی سے سوال کرتے ہیں نا تو پہلا اگر غلط ہوتا ہے تو دوسرا صحیح ہوتا ہے. کسی کے پاس آپ نے کوئی چیز دیکھی اور وہ آپ کے سامنے اترا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی تو نے خریدی ہے یا میں نے تجھے لے کے دی ہے یہ, تو اگلا سوال کیا ہے؟ وہ جواب دے گا نہیں آپ نے لے کے دی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. یعنی اگلا سوال جو ہوتا ہے نا اس کا جواب واضح ہوتا ہے اور وہی جواب ہوتا ہے اصل میں. یہ کلام کا ایک اسٹائل ہے, طریقہ ہے. ابے تو جو اتنا اترا رہا ہے, موبائل مجھے دکھا رہا ہے بار بار شو مارنے کے لیے, تو یہ تو نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے یا میں نے تجھے لے کے دیا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ بھائی آپ نے لے کے دیا. لیکن قرآن نے جو سوال کھینچا ہے, کیا خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یہ دونوں ہی غلط ہیں. ٹھیک ہے, نہ تو خود سے بنے نہ ہم نے اپنے آپ کو, کیونکہ بننے سے پہلے اپنے آپ کو کیسے بنائیں گے؟ کچھ بنانے کے لیے پہلے بننا ضروری ہے. تو اس دونوں سوال کو جو دونوں ہی غلط ہیں, یعنی ان کے جواب ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں جواب ہے, چھوڑ کے قرآن ادھورا کر کے اگلی بات شروع کر دیتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ تاکہ تمہاری جو عقل پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں, تم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو, اس دماغ کے تانے بانوں کو حرکت دو, سوال پہ غور کرو گہرائی میں جا کے. بھائی 3 ہی آپشن ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز میں, یا تو وہ چیز خود بنی ہو اتفاق سے, یا اس چیز نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو. یہ دونوں نہیں ہے تو تیسری خود بخود متعین ہے کہ بھائی پھر کسی اور نے بنایا ہے, کسی اور نے بنایا. جس سے بنے ہو یعنی جس کے ذریعے پیدا کیا اس کو تو پہچانتے ہو. کافر بھی جب پیدا ہوتا ہے نا سب سے پہلے تحقیق کرتے ہیں میرے ابا کہاں ہیں مجھے یہ بتاؤ. ٹھیک ہے نا, وہ بھی تحقیق کرتا ہے, ڈی این اے ٹیسٹ سے پکڑنے کی کوشش کرے گا, اپنی اماں سے پوچھے گا کہ ٹھیک ہے ابا غائب ہو گئے تھے لیکن مجھے پتا تو چلے کون ہے وہ. ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا, اماں کا پتا چلائے گا. تو اللہ فرمانے جس نے بنایا تمہارے باپ کو, تمہاری ماں کو, اور اس کے ذریعے تمہیں پیدا کیا, پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا, تو اکفرت بالذی خلقک من تراب. ایک اور مقام پہ بھی سوال قائم کیا ہے کہ ایک شخص کا باغ تھا, وہ بڑا اترا رہا تھا کہ میں باغ سے آج فصل کٹے گی, کسی غریب کو نہیں آنے دوں گا اس باغ میں. یہ بیان جہاں سے میں نے ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس کو پکڑ کے رکھیں آپ, کیونکہ میں بعض دفعہ خود اپنا بیان سنتا ہوں کہ تو یہ چلی بات کہاں سے پتہ نہیں کدھر کو کدھر نکل گئی, وہ پھر عجیب سا ہو جاتا ہے. تو جہاں وہ گچی پکڑ کے رکھیں اس کی, مجھے نہیں پتا بھی کہاں سے میں نے یہ ٹرن مارا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو رکھیں کہ یہ یہاں سے آگے چلیں گے. قرآن مجید میں آتا ہے, قرآن مجید میں کہ ایک کسی شخص کا باغ تھا پچھلی امتوں میں, بڑا مالدار آدمی تھا. اس وقت تو دولت یہ باغ اور زمینیں ہی ہوا کرتی تھیں. تو جب فصل کی کٹائی کا وقت آیا نا تو یہ اپنے دوست کو ساتھ لے کے جا رہا ہے اور اس کو چپکے سے کان میں کہہ رہا ہے یہ کمبخت غریب لوگ جو آ جاتے ہیں نا کٹائی کے وقت, کسی کو گھسنے نہیں دینا اس میں غریبوں کو, ہمارا پروفٹ جو ہوتا ہے اصل جو ہے وہ تو ابھی کمانے کا وقت آیا ہے, تو وہ غریبوں کو نہیں گھسنے دینا. تو وہ اسے جواب میں نصیحت کر رہا ہے کہ بھئی یہ جو باغ پیدا کیا یہ اللہ نے بنایا, یہ مٹی سے پھل فروٹ سب اللہ کے بنائے ہوئے, تو تیرے اپنا اختیار تھوڑی ہے, تیرا اپنا اختیار تھوڑی ہے. تو نے تو بیج ڈالا, بارش کس نے برسائی؟ آسمان سے اللہ نے برسائی ہے. کھاد جو بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں جس سے آم پپیتے ناشپاتیاں بن رہی ہیں سب اللہ نے کیے ہیں. تو اسی اللہ کا حکم ہے کہ اس پیداوار میں سے کچھ حصہ غریبوں کا بھی. قرآن میں تو اللہ نے صاف بیان کیا نا, آتو حقہ یوم حصادہ, جب بھی فصل کٹے گی تو اس کا حق ادا کرو, غریبوں کو اس میں سے عشر دو, جسے ہم عشر کہتے ہیں نا. اگر آسمانی پانی سے زمین سیراب ہو رہی ہے تو جب بھی فصل کٹے گی اس میں سے 10واں حصہ غریبوں کا شریعت میں ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے. اور اگر آپ اپنے پانی سے سیراب کر رہے ہیں تو پھر 20واں حصہ. یہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا. کافر نہیں دے گا, کافر کہے کہ میری زمین ہے, میرا پودا ہے, میرے بیج ہیں,
میں کیوں کسی کو دوں, میں کیوں دوں. تو وہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا, غریبوں کو گھسنے نہیں دینا. تو وہ دوسرا مسلمان تھا, اس کو سمجھا رہے, پچھلی امتوں کا واقعہ یہ. تو وہ کہہ رہے نا 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 نا, میں تو اس کو کاٹوں گا جا کے, یہ تو میرا باغ ہے اور فصل تیار ہے. تو وہ ڈرا رہا ہے کہ بھائی یہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اللہ چاہے اس پہ ایک رات میں ایسا کوئی طوفان ہے ہلاک ہو جائے. تو چونکہ بظاہر طوفان کا کوئی سبب نہیں تھا, تو وہ کہہ رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہے یوں کہہ دے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو میں یہ کاٹوں گا, ورنہ نہیں. کہہ رہے اللہ نے چاہا نہیں. تو اس پہ وہ مسلمان اسے کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب, اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا, جس نے تجھے مٹی سے بنایا. یعنی تو اپنی ذات میں غور کر, پھل فروٹ اور یہ ناشپاتیاں اور کیلے تو بات کی چیزیں ہیں. جس نے تجھے مٹی سے بنایا تو اس کے وجود کو نہیں مان رہا. جب وجود کو مانے گا کہ وہ موجود ہے تو پھر کان بھرے گا نا کہ اس نے کچھ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. گورے کیا کرتے ہیں, یہ پہلے اسٹیپ پہ ہی معاملہ خراب کر دیتے ہیں. گاڈ ہے بھی یا نہیں ہے یہ بھی کوئی یقین تھوڑی ہے. بس وہ او مائی گاڈ, فار گاڈ سے چند کے اسٹرکچر ہیں وہ انگلش کے, جو انہوں نے وہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی جو سیکولر طبقہ ہے جو اللہ کی ایک بھی نہیں مانتا, لیکن وہ اللہ کی قسم وسم کھانے میں اللہ کا نام لے لیتا ہے, ورنہ وہ اس کے ذہن میں یہ کہ یہ مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں, باقی سب ایسے ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. تو اکفرت, یہاں بھی اللہ نے سوال قائم کیا, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا. بھلا اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا, پھر اس مٹی کو پانی کے قطرے میں, منی کے قطرے میں تبدیل کیا, پھر تجھے سواک رجلا, پورا آدمی بنا دیا اس نے, آنکھیں, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. اس رب کا تجھے جو ہے وہ, اس رب کے بارے میں تو غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. غریبوں کو کھلانے کا حکم یہ غریبوں نے نہیں دیا ہم کو. غریب کون ہوتا ہے؟ مالدار پہ روب جھاڑنے والا کہ مجھے کھلاؤ. اگر یہ غریبوں کا حکم ہوتا پھر آپ نہ کھلاتے, آپ بولتے جیسے تم انسان ہو میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, میں تمہارے آرڈر کو کیوں مانوں. یہ حکم کس نے دیا ہے؟ جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو دولت دی, جس آپ کو کمانے کے وسائل اور ذرائع مہیا کیے. ایک مزدور جو جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو, وہ اگر کما رہا ہے تو اس لیے کما رہا ہے نا کہ اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے, ٹانگوں میں چلنے کی طاقت ہے. ایک آدمی اگر بزنس کر رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر, یا کسی کمپنی میں بہت بڑا مینیجر ہے, تو مینیجر اس طرح کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے, تو یہ دماغ اس کے کھوپڑی میں کس نے فٹ کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے فٹ کیا ہے. اس کی ایک رگ بھی, ایک تار بھی ایسی نہیں ہے جو اس نے بیٹھ کے خود بنائی ہے, اور یہ فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنی پڑھائی کی بنیاد پہ اور میں نے اپنی محنت کی بنیاد پہ میں آج مینیجر لگا ہوں. یہ ساری باتیں قارون کی ہیں. قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا زکات دو, غریبوں کو کھلاؤ. احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے جیسے تم پر احسان کیا تو تم بھی لوگوں پر احسان کرو. احسان کا اللہ کو تو بدلہ نہیں دے سکتے, اللہ کی مخلوق کو بدلہ دو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ جواب میں کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی, میری اپنی مہارت ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ سب چیزیں حاصل کی ہیں. یہاں بھی آپ قرآن کا انداز دیکھیں, قرآن نے اس قارون کی اس بات کا جواب نہیں دیا. یعنی اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی نا, وہ یہ نہیں آئی کہ قارون سے کہیں نہیں یہ تیرے علم کی بنیاد پہ نہیں, یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے, یہ نہیں جواب دیا. بلکہ قرآن نے کہا کہ اس سے کہیں, یعنی قرآن میں جو آتا ہے نا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا, اس سے کہیں اولم یعلم, اس کو علم نہیں ہے ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, اس سے پہلے کتنی بستیوں کو اللہ ہلاک کر چکا ہے. یعنی اس کی دلیل کا جواب میں دھمکی دی گئی ہے. حالانکہ جب کوئی دلیل پیش کرے اور جواب میں آپ دھمکی دیں تو بظاہر یہ کلام بلاغت کے مطابق نہیں ہے. جب آپ کسی سے بحث کر رہے ہو نا, وہ اپنی بات کی دلیل دے رہے اور آپ کہہ کہ میں تیرا منہ توڑ دوں گا, ہے بھائی, تو وہ کیا کہے گا, بھائی تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے, میں دلیل دے رہا ہوں, تم دلیل کا جواب دلیل سے دو نا. تم جواب میں منہ توڑ رہے ہو اور حوالے دے رہے ہو کہ دیکھا نہیں وہ تیرے بھائی کا میں نے کیا ٹانگ توڑ دی تھی, ہے نا, اور تیرے ماموں کی میں نے گردن توڑ دی تھی. تو بظاہر یہ کلام عجیب ہے, لیکن یہ کلام اس وقت کیا جاتا ہے کہ جس کی دلیل کا جواب انتہائی واضح ہوتا ہے. اس کا جواب دینا گویا اس کی دلیل کو پروٹوکول دینے کے مترادف ہے. آپ اس کی دلیل کو اہمیت دے رہے ہیں. آپ لوگ کو سمجھانا اتنا مشکل ہے تو قارون کو سمجھانا کتنا مشکل ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے لیے, خود اندازہ لگائیں آپ, ہے بھائی. وہ تو بہت بڑا کافر تھا, آپ مسلمان ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قارون کو کیا, قارون کی دلیل کیا, میں زکات کیوں دوں, میں غریبوں کو کھانا کیوں کھلاؤں, یہ تو میں نے اپنے کمال سے کمایا ہے, تو میرا ہے نا, یہ جب میں نے اپنی ہنر سے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میری ذاتی محنت ہے, ذاتی دماغ استعمال کیا ہے, لوگوں نے نہیں کیا, یہ غریب ہے یا ان میں صلاحیت نہیں ہے, تو میرا کمال ہے. تو اللہ کو جواب دے دینا چاہیے تھا جو بظاہر کہ نہیں یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ ہاتھ کس نے دی ہے, یہ آنکھیں کس نے دی, جو تو سوچتا ہے دماغ سے دے. اصل جواب تو یہ تھا نا, لیکن بعض دفعہ اصل جواب نہیں دیا جاتا, حالانکہ بہت واضح ہوتا ہے.
اس لیے کہ اس کو اگر اصل جواب دیا جائے تو گویا آپ اس کے سوال کو سوال مان رہے ہیں، حالانکہ سوال ہی نہیں، تو بالکل بداہت کے خلاف ہے. تو اپنی صلاحیت کہہ رہے تو کیا پیدائشی طور پر کشکول میں یہ چیزیں لے کے پیدا ہوا تھا؟ اور اگر ہوا بھی تھا تو پیدا کس نے کیا تھا تجھے؟ تو اس لیے اللہ نے جواب نہیں دیا، دھمکی دی کہ تو یہ باتیں کرنے سے پہلے سوچ کہ تیرے سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے. جب ڈرے گا تو سوال کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یہ سوال کرنے کا بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ اعتراض اور سوالات کیے جاتے ہیں خوف نہ ہونے کی وجہ سے، خام خواہ کے بنا بنا کے سوالات کیے جاتے ہیں. تو خوف ہوگا تو سوال کرنے سے پہلے بھی سوچے گا. تو اس لیے قرآن کا بھی یہاں اسی طرح اس کی ایک اور مثال ملتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی نا، بہت بڑی فقیہہ تھی، بہت ذہین تھی. ہمارے حضرت مفتی اشیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میں جن چند شخصیات سے پناہ متاثر ہوں، ان کی فقاہت سے، ذہانت سے، فرمایا شخصیات تو بہت گزری ہیں اور یقیناً ہوں گی، لیکن فرماتے تھے جتنی مجھے معلومات ہیں، جن شخصیات کی ذہانت سے بے پناہ متاثر ہوں، ان میں حضرت 4 شخصیتوں کا نام لیتے تھے. 2 صحابہ میں، ان میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ائمہ کرام میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کی ذہانت سے حضرت بہت زیادہ متاثر تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں اس میں امام ابو حنیفہ کا نام لے کے لازمی دعا مانگتا ہوں، کہ انہوں نے کتنا قرآن و حدیث میں گھس کے اور کتنی ذہانت سے انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے. اور چوتھی شخصیت فرماتے تھے کہ ہمارے قریب کے اکابر میں رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ. فرماتے تھے اور بھی بہت ساری شخصیتیں ہوں گی، لیکن تاریخ کا پورا مطالعہ ہر ایک کا بھی کسی کا نہیں ہوتا اور اس میں کسی باقیوں کی نفی نہیں ہے. تو ان کی فقاہت سے، تو انہی فقاہت میں سے ایک واقعہ حضرت سنایا کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ عورت کو جب ایام آتے ہیں، حیض کے ایام آتے ہیں، تو رمضان کے روزے تو اس پر معاف نہیں ہوتے، بعد میں قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، بعد میں قضا نہیں کرنی پڑتی. خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں ان کی اگر نماز نہیں پڑھیں گی تو بعد میں قضا نہیں ہے، ان کی روزوں کی قضا ہے. تو کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھا. سوال پوچھنے والے کو معلوم تھا کہ اسلام میں اسی طرح حکم ہے، وہ صرف اس حکم کی حکمت پوچھنا چاہ رہی تھی. خاتون تھی یا کوئی مرد تھے، مجھے بھی پورا یاد نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس میں کیا مصلحت ہے؟ جواب بہت آسان تھا کہ بھئی نمازیں ہر مہینے میں 6-6 7-7 دن کی جمع ہو جائیں گی، اور رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں. ایک تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، پھر وہ قضا کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے. 7 روزے 6 روزے کسی کی قضا ہوگا تو پورے سال بہت آسانی سے قضا ہو سکتی ہے، جبکہ نمازوں میں ہر مہینے 7 دن کی نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، تو وہ معاف کر دیں. بہت آسان جواب تھا. لیکن حضرت عائشہ نے جواب کیا دیا؟ ہا کذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا. یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے اسی طرح حکم دیا ہے، یہ جواب. حالانکہ بظاہر یہ جواب نہیں ہے، اس لیے کہ پوچھنے والا یہ جانتا تھا کہ نبی نے حکم دیا ہے تبھی تو ہم اس طرح کرتے ہیں. تو وہ تو یہ جانتا تھا. جواب پوچھ رہا ہے کہ وجہ کیا ہے، تو حضرت عائشہ نے وجہ میں جواب بتا دیا جو کہ اس سوال کے مطابق نہیں تھا، لیکن جواب دہرا دیا کہ بس یہی جواب ہے. گویا کہ تم یہ جواب نہیں پوچھنا چاہتے، یہ تو تمہیں پہلے سے معلوم ہے، لیکن اصل جواب اس کا یہی ہے، اگرچہ تمہیں پہلے سے معلوم ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ بھائی اگر تم اس حکمت میں پڑھو گے تو پھر اگلا سوال پوچھو گے، یہ والے کی حکمت تو یہ ہے، تو پھر 5 نمازیں اسلام میں فرض میں 6 کیوں نہیں ہے؟ پھر فجر میں 2 کیوں ہیں، ظہر میں 4 کیوں ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں، 3 سجدے کیوں نہیں ہیں؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے بھائی؟ سارا دن بیٹھ کے تمہارے یہی مسائل حل کرتے رہو. تو بعض دفعہ مفتی کسی مستفتی کو جواب دیتا ہے، اس پہ مستفتی کو غصہ تو بہت آتا ہے کہ بھائی یہ کیسا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن وہ مفتی اپنا ٹائم بچانے کے لیے جواب دیا جا رہا ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا صبح شام، حضرت یہ جو مسئلہ آپ بتاتے ہیں یہ فقہ حنفی میں یہ والا مسئلہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب میں اس کو دلیل بھی رہا ہوں، اگلا مسئلہ آ جائے گا اس کی دلیل کیا ہے، اگلا مسئلہ آئے گا اس کی دلیل کیا ہے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ والے کی تمہیں دلیل معلوم ہے؟ بھائی تم مجھ سے آئے ہو پوچھنے کے لیے حضرت اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے علاوہ جو دوسرا ہے اس کی دلیل آتی ہے؟ نہیں آتی. تو پہلے وہ معلوم کر لو کسی سے، پھر یہ والی میں بتا دوں گا. کہے گا وہ بھی آپ بتا دیں. اس کے علاوہ باقی سارے مسئلوں کی دلیلیں آتی ہیں. کہیں گے نہیں سارے مسئلوں کی نہیں آتی. سارے مسئلوں کی دلیل تو میں تمہیں نہیں بیٹھ کے بتا سکتا. تو جیسے باقیوں کی دلیل نہیں آتی پھر بھی ان مسئلے کو مسئلہ سمجھ لیتے ہو، تو اس کو بھی بغیر دلیل کے سمجھ لو، اعتماد کی بنیاد پر کہ وہ بتانے والا ہے صحیح ہی بتا رہا ہوگا. اگر اعتماد نہیں ہے
تو پھر کسی اور سے پوچھو، ہم سے تو وہی پوچھو جس کو ہم پر اعتماد ہے. نہیں اعتماد ہے تو جس پہ اعتماد ہے اس سے پوچھ لو. لیکن جب اس سے پوچھو گے پھر اس سے دلیل پوچھنا تاکہ یہ اندھی تقلید نہ ہو جائے. اور اگر ایک مسئلے کی دلیل بتائے تو پھر اس سے پوچھو حضرت سینکڑوں اور بھی مسائل ہیں جن میں تقلید کا قائل نہیں ہوں، ان سینکڑوں کی دلیل بتاؤ. سارا دن اسی میں لگا رہے گا، ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. تو ٹائم بچانے کے لیے بعض دفعہ یہ جواب دیا جاتا ہے، اور سامنے والے کی ذہن سازی کرنے کے لیے کہ بھئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرڈر دے دیا تو حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پہ عمل کر لو. وہ الگ بات ہے، علماء بعض دفعہ کسی شرعی حکم کی حکمت بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ جب حکمت بعض دفعہ سامنے اس حکمت میں فائدہ ہوتا ہے. یہاں تو کوئی فائدہ نہیں تھا نا بتانے میں، لیکن بعض دفعہ کسی حکمت کو ہائی لائٹ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے تاکہ آپ جب وہ کام کریں تو اس حکمت کو سامنے رکھ کے کریں گے تو وہ زیادہ آرام سے حاصل ہوتی. اس کی مثال ہے جیسے کوئی حکیم آپ کو دوا کھلا رہا ہے، آپ بہت پتلے ہیں، باریک ہیں، وہ دوا کھلا رہا ہے آپ کو موٹا کرنے کے لیے. ایک دوا ہے موٹا کرنے کے لیے آپ کو، ایک دوا آپ کا ہاضمہ صحیح کرنے کے لیے، ایک دوا آپ کا نزلہ زکام ٹھیک کرنے کے لیے. اب جو کچھ حکیم کیا کرتے ہیں یا ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، تینوں گولیاں صبح کھا لیا کرو، ایک شام کو کھا لیا کرو، بس جاؤ. لیکن بعض دفعہ وہ بتا دیتا ہے بھائی یہ والی موٹا کرنے کی ہے، آپ اس سے وزن آپ کا ڈبل ہو جائے گا. یہ والی دوا ہے نزلے کے لیے، وہ اس لیے بتاتا ہے تاکہ آپ کو خوشی رہے کہ ماشاءاللہ میں آہستہ آہستہ، میں اتنا باریک ہوں، آہستہ آہستہ موٹا ہونا بھی شروع ہو جاؤں گا، تو شوق سے کھائیں گے آپ. تو اس لیے خود اللہ نے قرآن میں بعض احکام کی حکمت بیان کر دی. نماز کی حکمت بیان کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے. تو اب جب آپ کو بے حیائی سے بچنے کا شوق ہوگا تو آپ نماز دل لگا کے پڑھیں گے، یار اس سے نماز بھی حل کا مسئلہ بھی حل ہوگا، ساتھ ساتھ میرے اور دو چار مسائل بھی حل ہو جائیں گے. لیکن جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں جن کو علم دین میں تگی نہیں ہوتی، وہ اسی حکمت پہ حکم کا مدار رکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں اگر نماز سے بے حیائی نہیں چھوٹ رہی تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ تو بے حیائی کا ہے، نمازی کا انکار. جیسے ذکریوں نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن میں آتا ہے نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں رہے. تو انہوں نے کہا اصل مقصد کیا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد رہے. تو نماز پڑھے بغیر اگر کوئی صبح شام اللہ کا ذکر کرتا رہے تو پھر اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی کہے حکیم صاحب نے دوا اس لیے دی تھی کہ موٹا ہو جاؤں، اگر میں بغیر دوا کھائے موٹا ہو رہا ہوں تو مجھے یہ دوا کھانے کی ضرورت بہت مشکل ہے. بھائی کیا کریں یار سب. تو حکیم کی دوا پہ تو یہ بات فٹ آئے گی، کیونکہ دوا برائے دوا خود مقصود نہیں ہے. جبکہ نماز میں جو کہا جا رہا ہے نا کہ مجھے یاد رکھو، یہ اس لیے نہیں کہ نماز کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، بلکہ نماز خود ایک عبادت ہے جو اللہ کی یاد کے لیے قائم کی گئی ہے. اس میں حکمت کیا ہے وہ اللہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ نماز پہ آ جائے، ورنہ اصل ہدف کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. یہ خود بنیادی طور پہ مقصود ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل جدت پسند لوگ فرق نہیں کر پاتے، پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو وہ گچی جو پکڑ کے رکھی ہوئی تھی آپ نے، وہ کہاں سے ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو دوست نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تھا، وہ تو اصل موضوع سے ہٹ کی بات تھی نا. پہچاننے سے آپ اگر انکار کر دیں کسی کو، جتنا قریبی رشتے کو پہچاننے سے انکار کریں گے اتنا بڑا ہے. ہاں مچھلی کا، میں وہ بنی اسرائیل کی مچھلیوں کا ذکر ہے، انہوں نے گچی پکڑ کے رکھی تھی سے. تو مچھلی کا ذکر کر رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ گناہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ آسان. اب جس میں عقل ہے اسے پتا ہے کہ یہ جو میرے لیے گناہ کو آسان کر دیا گیا تو یہ مزے اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ وقتی طور پر مزے دلوائے جا رہے ہیں. اور پھر میں مثال دے رہا تھا قرآن مجید کی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ہمیں یہ نہ ہوتا خوف کہ جو جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے کافر نہ ہو جائیں، یعنی کافروں کی عیاشی دیکھ کے اور ان کی ترقی دیکھ کے کہیں یہ جو تھوڑے سے لوگ بچیں یہ بھی کافر نہ ہو جائیں. یہ حکمت، خوف کا مطلب یہ حکمت اگر سامنے نہ ہوتی تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. فرمایا پھر جو جتنا بڑا کافر ہوتا اس کو ہم اتنا ہی سونا چاندی دیتے. لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، فرمایا ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی ان کے گھروں کی. برونائی کا بادشاہ ہے نا، جیسے ہر چیز کہتے ہیں، واش روم میں نل کے بھی سونے کے لگائے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں اتنا دیتے اتنا دیتے. آگے فرمایا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، گھروں میں جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اوپر والے پورشن میں جانے کے لیے وہ ساری چاندی کی بنی ہوتی. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُقُفًا، اور فرماتے ہیں ان کے دروازے اور ان کی چھتیں اور ان کی گھر کی ایک ایک چیز، اور آگے فرمایا کہ سونے کی بنی ہوئی ہوتی. اتنی دولت دیتے ہم ان کو، عیش و عشرت میں دیتے.
لیکن اللہ نے اتنا زیادہ اس میں مسلمانوں کی آزمائش پھر بہت زیادہ ہو جاتی. ابھی اتنے نوجوان طبقہ پریشان ہوتا ہے کہ یار اگر یہ اہل اسلام بڑھ رہے ہیں تو ترقی تو گورا کر رہا ہے, مزے تو وہ اڑا رہے ہیں, خلاؤں میں سیارے تو وہ بھیج رہے ہیں, چاند پہ قدم تو وہ رکھ رہے ہیں, ہم تو جہاز بھی بناتے ہیں تو ان سے ادھار لیتے ہیں, اس میں وہ پاسورڈ ڈال کے دیتے ہیں ہمیں. ہمارے پاس جو F-16 آ رہے ہیں نا وہاں سے جہاد کرنے کے لیے, اس جہاد میں پاسورڈ ڈالا ہوا ہوتا ہے کس نے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا, اب شاید نہ ہوتا ہو. لیکن ایک بات ہے جنرل نالج کے لیے, بات درمیان میں ملک کی آ گئی ہے نا, اگر امریکہ دنیا میں کسی ملک کی فوج سے ڈرتا ہے نا اس وقت, تو صرف ہماری فوج ہی ہے. کچھ چیزیں پاکستان میں بڑی خاندانی قسم کی بھی ہیں, بہت ہی خاندانی قسم کی. آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پاکستانی جب بھی کسی ملک میں جائے گا اس کی جوتے تک اتار کے تلاشی لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو وہ جو ہے نا وہ لوگ, ان کو پتا ہے کہ یہ زمین زرخیز ہے اور یہاں کے انٹیلیجنس بہت ہوشیار ہے. وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح کا آدمی تو نہیں ہے کہیں. تو لیکن اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو ہمارا ان سے کوئی مقابلہ ہے نہیں. ایک میں نے کسی خود ایک اونچی سطح پہ ایک آدمی, مجھے ان کا نام سے نکل گیا, کوئی کسی سرکاری عہدے پر تھے, انہوں نے ایک بڑی عجیب مثال دی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس جو بجلی کے ذخائر ہیں, بجلی کے, یعنی بجلی اتنی زیادہ ہے کہ وہ صرف ایک سمرین جو اس کی بحری جہاز میں چلتی ہے, اس ایک سمرین میں اتنی بجلی استعمال ہوتی ہے جو وہ اگر سمندر کے کنارے پہ کھڑا کر دے تو پورے کراچی کو اس سے وہ روشن کر سکتا ہے. یعنی ان کو ہماری لوڈ شیڈنگ اگر ختم کرنی ہو, زکات نکالنی ہو بجلی کی, انہوں نے, وہ تو نکالتے نہیں نا زکات, انہوں نے اگر بجلی کی زکات نکالنی ہے کہ چلو زکات میں ہم تھوڑی سی بجلی پاکستان کو دے دیں, تو پورا 40واں حصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک جو بحری جہاز ہے نا, بحری بیڑے, اس میں سے ایک جہاز سمرین, اچھی والی سمرین لا کے کراچی پہ کھڑی کر دیں, وہ اتنا کرنٹ پیدا کر سکتی ہے کہ آپ 24 گھنٹے پنکھا چلا سکتے ہو اس کو. تو لوڈ شیڈنگ کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. اور ہمارے پاس جو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی لائٹ چلی جائے گی تھوڑی دیر میں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو کتنا نوازا ہے اللہ نے, کتنا نوازا, کتنی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس عیاشی کو اور اس ترقی کو دیکھ کر ایمان ڈگمگانے رکھتا ہے کہ بھائی اگر کتنے لوگ ہیں یورپ امریکہ جا کے کافر ہو جاتے ہیں. پرسوں کسی کا فون آیا کہ ہمارے رشتے دار جتنے بھی امریکہ میں جا کے آباد ہوئے اسلام چھوڑ دیا انہوں نے, اس لیے کہ وہ مسلمان ملکوں کو دیکھتے ہی, مسلمان ملکوں کے مسائل دیکھتے ہیں, ان کے پاس نہ کھانے کو روٹی ہے, ان کے پاس نہ پہننے کو ہے. تو اگر یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو یہ اتنے گھسے پٹے کیوں ہیں, اور اللہ اگر ان سے ناراض ہے کافروں سے تو یہ اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے نظام میں جو اتنی وہ کرپشن نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو سسٹم بنانا بہت آسان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں غربت, ایک غریب آدمی کسی ایماندار آدمی کو کہاں سے چوکیدار رکھے گا, اس کو تنخواہیں بڑھانی پڑیں گی, اس کو بہت ساری وہ تو بیچارہ اس پہ رکھے کہ میری فیکٹری میں جو ملازمین ہیں یہ کسی طرح برقرار رہیں. وہ سخت قوانین بنائے گا, وہ تو بھاگ جائیں گے وہاں سے. سخت قوانین کے لیے ضروری ہے پھر تنخواہیں بھی ٹھیک ٹھاک دی جائے ان کو. تو ان کے پاس بہت کچھ ہے, ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. قدرتی وسائل تو ہے مگر وہ استعمال بھی نہیں کرنے دیتے ہم کو. کتنے لوگ ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پہلے اتنی آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کو اتنا نوازتے, سونے کی پلیٹوں میں کھاتے, سونے کے چمچوں میں کھاتے, ان کی مرغیاں سونے کے انڈے دیتی, لیکن اس سے تمہاری آزمائش بڑھ جاتی. جو تھوڑے بہت مجھ پر ایمان لائے ہیں اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں, غریب غربا قسم کے ہمارے جیسے, لوڈ شیڈنگ کے اور گیس کے, سنا ہے صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک گیس جانے والی ہے کراچی میں. رپورٹ یہ ہے, مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط ہے, لیکن بہت سی خبر پھیلی ہوئی ہے کہ کل صبح 6 بجے سے لے کے شام 11 بجے تک چولہا کھولیں گے, کھلنے تک کی گارنٹی, اندر کوئی گارنٹی نہیں ہے کچھ نکلے گا بھی اس سے یا نہیں نکلے. تو ہمارے مؤذن صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے یار روزہ رکھو, ویسے بھی یکم ذی الحجہ ہے, روزے کی فضیلت ہے, اسی بہانے. میں نے کہا پتہ نہیں یہ روزہ بھی قبول ہوگا نہیں ہوگا, اللہ کہے گا کھانے کو تو مل نہیں رہا تھا. تب آنا پڑے گا, ہوٹل والے بھی نہیں, وہ بھی تو گیس سے ہی چلاتے ہیں نا, تو پیکنگ کی چیزیں کل کھلائیں آپ. بہتر یہ ہے کہ ابھی گھر والوں کو جا کے بتائیں بھائی 24 گھنٹے کا پکا لو. تو ہم لوگ لوڈ شیڈنگ کے صدائے ہوئے, پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے جنت میں جانے کا امکان زیادہ ہے, ان کا امکان کم ہے. تو وہ امکان اور کم ہو جائے گا اگر اللہ ان کو بہت نوازے. ہم کہیں گے یہ کیا ہے, اتنا سوتیلا پن کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے, تجھے مانتے نہیں ہیں, تو نوازتا چلا جا رہا ہے.
اور ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے جناب سردوں پہ پیشانیوں پہ محراب بن گئے. اعتکاف میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, تراویحوں میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, جیسے مرضی نالائق کو پھر بھی روزے تو رکھ ہی لیتے ہیں نا. تو ہمیں تو بالکل ہی پیچھے کی طرف کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے قرآن میں سورہ زخرف میں اس کا جواب دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں ان کو بہت نوازتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کو حسرت رہ جائے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے, دنیا میں بھی مزے نہیں تھے, آخرت میں بھی نہیں ہے. تو اللہ ان سے کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. یہ بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اللہ ان سے کہے گا تم نے جتنے مزے اڑانے تھے وہ سارے دنیا میں اڑا لیے, اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. اور یہ وہ گروہ ہے اتخذتموہم سخریا, جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے, تیسری دنیا کے غریب غربا, ٹھیک ہے نا, جن کا تم مذاق اڑاتے تھے. یہ ہے وہ لوگ. انی جزیتہم اليوم بما صبروا. دیکھو ان کے صبر کی وجہ سے. صبر کس بات پر؟ کہ ان آزمائشوں پر بھی انہوں نے اپنا مذہب سے رشتہ ختم نہیں کیا. یہ آزمائش ہمارے لیے کم ہے, لیکن جو یورپ اور امریکہ میں جا کے آباد ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش ہے. بھائی تم اپنے دین اور مذہب پہ مضبوطی سے قائم رہ کے دکھاؤ. کل قیامت کے دن اللہ ان غیر مسلموں سے کہے گا دیکھو انہوں نے صبر کیا. وہاں جا کے پردہ کرنا مشکل ہے, وہاں جا کے داڑھی رکھنا مشکل ہے, وہاں جا کے نماز پڑھنا مشکل ہے. کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں عید کی نماز کے لیے چھٹی نہیں ملتی, جمعے کی نماز کے لیے چھٹی نہیں ملتی, قریب میں مسجد ہے مگر کام ہے. میں کہتا ہوں چھوڑ دو جاب, ایسی مسجد موجود ہے تمہیں جمعہ نہیں پڑھنے دے رہا, وہ کیا کرنا ہے ایسی جاب کا بھائی جس میں تم جمعے کی نماز نہیں پڑھتے, جس میں تمہیں عید بقرعید کا پتہ نہیں چلتا. یہ تو اسلام کے یہ جو ہے نا غیر مسلم بھی اپنے تہوار وہ بھی مناتا ہے. کچھ کرسمس کے موقع پر کوئی غیر مسلم کام نہیں کرتا, کوئی غیر مسلم آپ کو کروا کے دکھا دیں اسے نہیں کرے گا. یہ تو کرسمس ہے, ہندوؤں کا جو تہوار ہوتا ہے اس میں سب ہندو چھٹی کرتے ہیں, اور مسلمان بقرعید کے دن بھی وہاں گدا بنا ہوا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک خاتون کا فون آیا کہ بقرعید کے دن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے گھر میں بقرعید ہے, کیونکہ میرے شوہر دکان بند نہیں کرتے اس دن. ذاتی بزنس تو آپ بند کر سکتے ہو, ایسا ماحول بنا دیتے ہیں وہاں جا کے چھوڑو بقرعید کیا عید کیا, کمانے آئے تو کماتے رہو. وہ خاتون اتنا رو رہی تھی کہ میرے جب دور ایسا ہے تو ظاہر ہے پھر بچے بھی ایسے ہی ہوں گے. کہتی میں شوہر سے کہتی ہوں بقرعید والے دن, عید الفطر والے دن اپنے کاروبار کو بند کرو, تھوڑا عید کا پتہ تو چلے, لیکن نہیں بند کرتا. بہت زیادہ سمجھایا تو تھوڑی سی قربانی کر لیتے ہیں, وہ بھی کسی کو کہہ دیا آرڈر جا کے یار وہاں جا کے بکرا ذبح کر دینا. ہمارے یہاں کیسا مزہ آتا ہے, 10 دن پہلے سے ہی لوگ گائے کی وہ نکیل پکڑ کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں, گھما رہے ہیں. تو یہ اس سے ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا احساس رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو اتنا دیتا, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تم جتنے ہو اتنے بھی نہ رہتے. چند ایک بزرگان دین ہوتے, 2-4 جو مسجد میں آ کے, ایک امام ہوتا ہے, 2-4 مقتدی ہوتے, باقی سارے کہتے ہوتے یہ پرانے زمانے کے بڈھے بابے لوگ ہیں, ان کو ترقی کا شوق ہی نہیں ہے, ان کو اسلام پہ چلنے دو, ہم ایسے بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو فالو کریں. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے دیا ہے ان کو اور دیتا رہوں گا, مگر اتنا نہیں کہ تم بالکل ہی بہت بڑی آزمائش تمہارے اوپر آ جائے, اس لیے اتنا نہیں دیا. تو بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا کہ بھئی مچھلیاں اسی دن زیادہ آ رہی ہیں. عقل مند کو چاہیے تھا اگر عقل مند ہوتے کہ بھئی آج آ رہی ہیں تو اس کا مطلب اس میں آزمائش. اسی سے یاد رکھو یہ جو آج کل انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں عام ہو گئی ہیں, زنا عام ہو گیا, جس لڑکیوں سے چاہو آپ دوستیاں لگا لو. پہلے یہ نہیں تھا, کسی کو بے حیائی کرنی ہوتی تھی طوائف خانے میں جانا پڑتا تھا, ناچ دیکھنے پڑتے تھے, چھپ چھپا کے رومال منہ میں ڈالتا تھا, پتلی گلی سے جاتا تھا, رات کے اندھیرے میں چھپ کے ابا سے چھپتا ہوا گندی گلی سے پھلانگ کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو ابا کو پتہ نہیں چلتا تھا, نہ دوستوں کو پتہ چلتا تھا. اب کیا ہے, اتنا عام ہو گیا ہے, اتنا عام, لوگ بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو میری اتنی لڑکیوں سے دوستیاں ہیں, میرے ایسے تعلقات ہیں. کمپیوٹر گھروں میں موجود ہے, اس میں بھی کم از کم یہ ہوتا تھا دروازہ بند کر کے کوئی فحش پروگرام دیکھنا پڑتا تھا. ہر وقت خطرہ رہتا تھا کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے, کھول کے آ جائے. موبائل آ گئے ایسے, اب آپ رضائی میں بیٹھے ہو, کون آئے گا کون دیکھے گا, بیٹھ کے اس کو جو مرضی دیکھتے رہو. ایک جس کے موبائل میں انٹرنیٹ ہے, ایک بٹن پہ مکہ مدینہ ہے اور ایک کلک پہ بالکل بےہودگی اور بے حیائی. تو اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو گناہ کتنا آسان ہو گیا, شکر ہے ہم ذرا لیٹ پیدا ہوئے ہیں, جلدی پیدا نہیں ہو گئے تھے. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کیسی بور زندگی گزاری تھی. ہمارے جو والد صاحب تھے ٹی وی نہیں تھا, ہم نے بڑی اچھی زندگی گزاری بغیر ٹی وی کے الحمدللہ. تو ہم سب بہن بھائیوں میں محبت بھی تھی, ٹی وی نہیں تھا, کیونکہ سب آپس میں بیٹھ کے بات کرتے تھے. اب جب سے ٹی وی ہے تو سب ٹی وی سے باتیں کرتے ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہی نہیں. تو ہمارے جو لوگ جو دوسرے رشتے دار آتے تھے تو ایک بات کہتے تھے, یار آپ بھائی بہنوں میں محبت بہت ہے. تو ہم بھی حیران ہوتے تھے, پتہ نہیں ان کو کون سی ایسی چیز نظر آئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہنوں میں بڑی محبت ہے, کیونکہ ان کو اپنے گھر میں نظر نہیں آتی تھی. تو میں پریشان ہوتا تھا ان میں کیوں نہیں ہے, یہ بھی تو وہی کچھ کھاتے ہیں. تو میں نے جو اندازہ لگایا اس کی وجہ کیا تھی, ٹی وی. کھانا کھا رہے ہیں تو پھر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا.
ہر آدمی برتن میں اپنا اپنا کھانا لے کے بیٹھے گا, ڈرامے جس کو جو چینل پسند ہے وہ لگا کے بیٹھ جائے گا. اور تو وہ انہی دنوں میں ایک خاتون آئی ہمارے گھر, 2 دن ہمارے گھر میں رہی, کہہ رہی میں ایسی بور لائف نہیں گزار سکتی, نہ تو تمہارے گھر میں انٹرنیٹ ہے, نہ تمہارے گھر میں ٹیلی ویژن ہے, پتہ نہیں کس طرح سے رہتے ہو تم لوگ, ایسی بور لائف میں. ایکچولی یہ بہت, وہ انگلش بہت بولتی تھی نا, تو ایسے ایکچولی کر گیا نا, وہ انہوں نے بہت قریبی رشتہ تھا ہمارا ان سے, لیکن وہ ذرا ان کے یہاں ساری چیزیں تھیں. تو لوگوں نے اب کیا ہو گیا ہے کہ لائف کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے ہر آدمی کے پاس موبائل ہے, تو وہ 24 گھنٹے اس پہ لگا رہتا ہے. تو اس وقت گناہ کے وسائل کم تھے, تو وہ جو ہمارے گھر میں آ کے دیکھتے کہتے کیسے بیوقوف لوگ ہیں, ہمیں یہی تبصرہ کر کے جاتے ہیں کیسے بیوقوف لوگ ہیں, پر سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو نہ یہ ان کے یہاں نہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں, نہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں. ابا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں شام کو, ابو جب گھر آئیں گے تو کوئی باتیں کریں گے بیٹھ کے, اما ابا جو ہے نا باتیں کریں گے بیٹھ کے. ہم گھر آتے ہی سب سے پہلے پوچھتے تھے امی کہاں ہیں ہماری. اب جب بچہ گھر آتا ہے تو امی کا اتنے شوق سے نہیں پوچھتا, کہتے ہیں ڈرامہ شروع ہونے والا ہے, یا اور کوئی اس کا جو اسی قسم کا, وہ فوراً نیٹ پہ جا کے بیٹھ جائے گا, یار دیکھوں اس کا فیس بک پہ اس نے کوئی میسج تو نہیں چھوڑا ہوا, سمجھ رہے ہیں نا, جا کے دیکھوں میں فیس بک پہ اس نے کوئی میسج تو نہیں چھوڑا. ہم جب آتے تھے سب سے پہلے سوال ہوتا امی کہاں ہے. اگر امی اڑوس پڑوس گئی ہوتی تھی تو پورا گھر الٹ دیتے تھے, بھائی امی چاہیے ہمارے پاس, تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کون ہے, امی ہے. ٹھیک ہے, لوگ بتاتے تھے گھر والے یہ ابو ہے, نہیں ابو نہیں چاہیے. بچے کو امی کی ضرورت ابو سے زیادہ محسوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, امی چاہیے امی. تو یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ختم. تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسی بور لائف تھی, اور ینگ جنریشن کہتی ہے شکر ہے ہم پرانے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. میرے بھائی اگر آخرت کا منظر دیکھ لو, جو نئے زمانے والوں کو الٹا لٹکا کے جو ٹھکائیاں لگ رہی ہوں گی نا, تو آپ کہو گے کہ پرانے والے بھی نہیں, ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا, قاف میم کیا ہونا چاہیے تھا ہم کو, قبل مسیح. اور پھر طرز کھا رہے ہوگے جو ہم سے لیٹ پیدا ہوں گے ان کا کیا ہوگا. تو یہ گناہ جو آسان ہو رہا ہے نا, آسان, یہ نہ سمجھو کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا خوش ہے تو آپ کے لیے اس نے انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے ذرائع پیدا کر دیے ہیں. جو جائز انٹرٹینمنٹ ہے, جو جائز تفریح ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ جائز ہے. وہ حرام ہے لڑکیوں کی تصویریں دیکھنا, لڑکیوں سے بےہودہ باتیں جو آج کل چل رہی ہیں موبائلوں پر گفتگو, یہ ساری چیزیں یوں سمجھو ہمارے حضرت فرماتے تھے بنی اسرائیل کی مچھلیاں ہیں کہ ہفتے کے دن اللہ نے زیادہ پھینک دی ہیں, زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھو, اللہ نے جیسے گناہ کو آسان بنا دیا, نیکی کو بھی آسان بنا دیا. پہلے کتنے لوگ تھے ان کو علم ہی نہیں تھا, اب جس کے پاس موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, وہ کہیں سے بھی خیر کی بات بھی بڑے آسانی سے معلوم کر سکتا ہے. میرے پاس فون آتے ہیں نا, میں حیران ہوتا ہوں, ایک انڈیا سے آ رہا ہے, ایک ناروے سے آ رہا ہے, اگلا سویڈن سے آ رہا ہے, اگلا جاپان سے, کہاں سے کون کیا کیا پوچھ رہے ہیں. بیان آپ کرتے ہیں, کوئی خیر کی بات شارٹ کلپ بناتے ہیں, پھینک دیں, آپ پوری دنیا میں چلا جاتا ہے. تو اللہ نے بتا دیا. آپ یوٹیوب پہ جائیں, ادھر ہی کوئی ناچنے والی کا کلپ آ رہا ہوگا, اوپر ہی والے کلپ میں مولانا طاری جمیل صاحب پگڑی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ گویا بزبان حال فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھ لے بھائی یہ بھی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی. میں ایک دفعہ صدر میں جا رہا تھا کہیں, تو میں نے دیکھا ایک ٹھیلے والا کسی نوجوان کو ڈانٹ رہا ہے, عجیب سی بحث ہو رہی ہے. تو میں کھڑا ہو گیا. جب میں کھڑا ہوا تو پتا چلا اس ٹھیلے والے نے فحش کتابیں رکھی ہوئی تھیں, اس کے بےہودہ تصاویر یا فحش سیڈیز تھی, مجھے صحیح یاد نہیں, پرانا وقت, بہت ساری فحش سیڈیز تھیں اس پہ. وہ جو ہے نا اس کے ٹائٹل پہ ایسے بےہودہ عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس میں جو سیڈیز میں جو وہ ہے جو فلمیں ہیں وہ کوئی بےہودہ نہیں, یا وہ کوئی کتابیں تھیں وہ بےہودہ کتابیں تھیں. تو اس کی تصویریں دیکھ دیکھ کے ایک لڑکا خرید رہا تھا. تو انہی کتابوں میں اس نے ایک بڑی سی ٹائٹل بنا کے رکھی تھی, موت کا منظر, ٹھیک ہے, ایک کتاب تھی. تو وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا کہ جب تو یہ لے کے جا رہا ہے نا میرے سے یہ بےہودہ سی ڈی یا بےہودہ کتاب, تو یہ والی بھی خرید. اس کو سمجھا رہا تھا. میں نے کہا اس میں اتنی عقل ہے, دیکھو ٹھیلے والے میں. تو میں نے کہا جب یہ رکھی تو یہ کیوں رکھی؟ کہہ رہے میں نے اس کو بتایا کہ جہاں یہ ہے نا تو وہاں یہ بھی ہے, ایک دن موت بھی آئے گی, یہ بھی دیکھ لینا, موت بھی آئے گی. تو اس میں پورا موت کا منظر کتاب میں نا پورا نقشہ کھینچا ہوا موت کا, ایسے فرشتے آتے ہیں ایسے لمبے لمبے ڈنڈے لے کے کوٹنے کے لیے, پیٹنے کے لیے, اور ایسے قبر میں جائے گا, اندھیرا ہوگا, وہاں کیڑے ہوں گے, وہاں تجھے کوئی یہ فلمیں نہیں دکھائے گا وہاں. تو میں حیران ہوا, میں نے عجیب کام کر رہا ہے. کہہ رہے ہم بھائی پورا برابر کام کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ نے پکڑا, بولیں گے اللہ ہم نے یہ بھی رکھا ہوا تھا, اس کی مرضی ہے. اس کی تو خیر بات غلط تھی, لیکن کسی حد تک تو کچھ خیر کا کام کر رہا تھا نا وہ, کہ چلو جہاں برائی پھیلا رہا ہے ساتھ ساتھ موت کا منظر بھی اس سے رکھا ہوا ہے, تو یہ بھی لے کے جائے. لیکن لڑکے بڑے ہوشیار, موت کا منظر نہیں لے رہے.
کیوں لیں؟ ان کو پتا ہے موت کا منظر جب کتاب پڑھیں گے تو پھر یہ فلم دیکھنے کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. اس وقت کا مزہ تو آئے گا لیکن آگے آئے گا بیٹا قبر میں بھی اترنا ہے تو نے. تو وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں لیکن بے وقوف ہوتے ہیں, اصل میں ہوشیار نہیں ہے. تو جہاں برائی اتنی عام ہوئی ہے وہاں خیر بھی عام ہو گئی ہے. تو وہیں فوحش کے لیے پا رہا ہے, ادھر مولانا طارق جمیل صاحب بھی آ رہے ہیں, پیر ذوالفقار صاحب کا نقشبندی دامت برکاتہم کا نام بھی آیا ہے ان کا یہ بیان. تو پھر پتہ چل جاتا ہے بھائی اب تو جو کرنا ہے تو کر لے, چاہے تو مکہ مدینہ چلا جا, چاہے تو بہائی میں چلا جا. تو گناہ کو آسان ہونے سے یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمتوں کا سامان ہو رہا ہے. ایک شاعر نے شعر کہا ہے نا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. انداز بہار کا ہے مگر حقیقت میں خزاں ہے. تو بنی اسرائیل میں جب مچھلیاں آتی تھیں 3 حصوں میں بنی اسرائیل ڈیوائیڈ ہو گئے. کچھ نے تو شکار کرنا کیا کیا, جال لگانا شروع کر دیا کہ بھئی اتنی زیادہ آ رہی ہیں ابھی پھانس لو, اتوار کو نکال لیں گے. کچھ پیچھے پٹ کے بیٹھ گئے, بھائی ہم نہیں کرتے اب یہ, نہ ہم ان کو سمجھائیں گے, یہ سمجھنے والے لوگ نہیں, لیکن ہم شکار بھی نہیں کریں گے. اور کچھ جو اعلیٰ درجے کے نیک مسلمان تھے وہ انہوں نے شکار نہیں کیا, اور ساتھ ساتھ جو شکار کرنے والے تھے ان کو سمجھایا بھی کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو, اس سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, اللہ الفاظ کہتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ سوئے ہیں جو شکار کیا کرتے تھے, کسی بستی میں رہتے تھے, تو جب صبح یہ اٹھے ہیں تو قریب گاؤں والوں نے دیکھا کہ اس بستی سے میں چہل پہل کی اور باتوں کی آواز نہیں آ رہی, خاموشی چھائی ہوئی ہے. تو قریب کے گاؤں والے لوگ جب اس بستی میں گئے تو دیکھا کہ ان کے جو نوجوان تھے وہ سارے بندر بن چکے تھے, اور جتنے بوڑھے تھے وہ ان کی شکلیں سب سور کی ہو چکی تھی, سب سور, اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, رو رہے تھے. تو یہ ایسا عذاب آیا اور خاموش تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک, تقریباً روایات میں بعض آتا ہے کہ 3 دن وہ اسی حال میں زندہ رہے اور روتے رہے, اور 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کو موت دے دی. تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو. یہی اللہ دھمکی دے رہے ہیں کافروں کو, یہ دھمکی ہے کہ تم اسلام قبول کرو, یہ دنیا میں عذاب آ سکتا ہے. نہیں آیا تو آخرت میں, تو اللہ نے دنیا میں عذاب کا اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے, لیکن آخرت کا وعدہ پکا ہے. اور مسلمان کو بھی یہ دھمکی ہو سکتی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے, تو اس نعمت پہ چلو, تم اسلام کی تعلیمات کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو. اللہ تعالی ہم سب کو ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بنائے اور پورا مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. کسی نے سوال پوچھا ہے, مولانا ریاض محمد صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ کی بشارت قرآن مجید سے ثابت ہے اور اشارے حدیث سے ملتے ہیں. ان کی ذاتی رائے ہوگی ہے, لیکن ایسی کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن سے کوئی امام حنیفہ کا اشارہ ملتا ہو. البتہ حدیث میں اشارہ ملتا ہے, صراحت نہیں. حدیث میں آتا ہے لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من فارس, اگر علم آسمان کے آخری ستارے ثریا تک بھی پہنچ جائے تو فارس میں ایک ایسا فارسی شخص پیدا ہوگا جو اس علم کو حاصل کر لے گا. لیکن اس میں امام حنیفہ کا نام نہیں ہے, مگر ان چاروں ائمہ میں امام ابو حنیفہ کی اصل زبان فارسی تھی. تو بہت سے علماء کی رائے ہے کہ اس حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, بہت سے علماء کی. لیکن جب رائے سامنے آتی ہے نا تو اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے. اس لیے امکان کے درجے میں, غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ امید ہے کہ اس حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ ہوں گے, کیونکہ اہل فارس میں کسی کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی امام ابو حنیفہ کو ملی ہے, اور کسی کو اتنا فالو نہیں کیا گیا جتنا امام ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا. اس لیے غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک عنقریب ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ اس کی طرف پوری دنیا سے لوگ کجاوے کسیں گے, یعنی پوری دنیا سے سفر کر کے لوگ اس کے پاس آئیں گے. یہ صحیح حدیث ہے. تو جمہور محدثین نے کہا ہے کہ اس سے مراد امام مالک ہیں, کیونکہ امام مالک مدینہ میں وہ پہلی شخصیت ہیں جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ اونٹوں پہ بیٹھ کے آئے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ یقینی طور پر کہو کہ امام, کیونکہ حدیث میں امام مالک کا نام نہیں ہے. تو غالب گمان یہ ہے کیونکہ اہل مدینہ میں جتنی امام مالک کو عزت ملی ہے, یعنی جتنے ان کے فالوور ہیں, اتنے مدینہ میں, یعنی مدینہ کے کسی امام کو کہ اتنے فالوورز نہیں ہیں. پورا فقہ مالکیہ ہے نا, فقہ جتنے بھی مالکی اس دنیا میں تو سب سے زیادہ تو 4 مذاہب ہیں نا جن کو فالو کیا جاتا ہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. تو ان میں امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس میں یقینی طور پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, امکان کے درجے میں. بعض لوگ تو ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ سراج امتی, ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں. محدثین نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جب کسی سے عقیدت کرتے ہیں تو تھوڑا غلو میں 2-4 اپنی طرف سے بھی کچھ حدیثیں لگا دیتے ہیں, تو یہ غلط طریقہ ہے.
جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو مگر قربانی کے پیسے نہ ہو ابھی بھی صاحب نصاب کی تو قربانی واجب ہوگی تب بھی اور کس طرح؟ قربانی کا نصاب الگ ہے، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے. زکوٰۃ میں تو وہ 4 چیزیں آتی ہیں. قربانی میں ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ اگر قربانی کرنے کے نتیجے میں آپ کی حالت پتلی ہو رہی ہے، آپ صاحب نصاب تو ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ آپ کا ساری چیزیں حساب کتاب بنتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے گیس کا بل بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھی دینی ہے، گھر کا راشن بھی دینا ہے، اور یہ اگر میں بکرا لے آیا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. صرف بکرا ہوگا، بجلی نہیں ہوگی. بکرا تو ہوگا مگر بجلی، تو ایسے بکرے کا کیا کرنا ہے کہ وہ پنکھے کے بغیر اور فریج کے چلے بغیر وہ بکرا رکھو گے کہاں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے اپنے بنیادی ضروری خرچے نکالنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس تقریباً 40,000 بچتے ہیں پھر اس پر قربانی واجب ہے. جبکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہوتا ضروری خرچے. زکوٰۃ میں تو جب حساب کے مالک بن گئے تو زکوٰۃ بہرحال دینی کیونکہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور پھر اس میں اختیار ہوتا ہے اور بہت تھوڑی ہوتی ہے. وہ بکرا اچھا خاصا مہنگا آتا ہے. زکوٰۃ تو 1 لاکھ پہ 2,500 ہے، 40,000 پہ 1,000 ہے. 40,000 اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 1,000. اور وہ فوری ادائیگی بھی ضروری نہیں ہے، ابھی نہیں اگلے مہینے دے دو. جبکہ قربانی ان 3 دنوں میں کرنی ہے. 40,000 نصاب ہو گیا اور بکرا آ رہا ہے، کم سے کم بھی مرے سے مرا بھی، جس کو بہت ہی بیچارہ یعنی خود ہی سمجھتے ہیں کس قسم کے ہوتے ہیں، بہت ہی بیچارے قسم کے بکرے، تو 10,000 12,000 15,000 میں تو آئے گا ہی نا وہ. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں آپ اپنے ضرور خرچے نکال لیں پہلے، پھر دیکھیں بچ رہا ہے اتنا نہیں بچ رہا، پھر بھی اتنا نصاب بچ رہا ہے تو پھر قربانی واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش تھی پھر بھی نہیں کی اس نے تو ہمارے مصلے اور ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے. تو اگر جس کے پاس گنجائش ہے، اپنے ضروری خرچے جو میں نے بتایا یہ نکال کے بھی بچتا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے. ضروری خرچوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدنا ہے، ابھی یہ ضروری خرچوں میں نہیں ہے. آپ نے ابھی ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے 6 کروڑ روپے کہیں لگانے ہیں، بہت ضروری ہے آپ کے لیے، بہت لگانے ہیں لازمی لگانے ہیں، وہ ضروری نہیں. جو رننگ آئٹم جسے کہتے ہیں نا، جو روزانہ کی چیزیں جو چلنے والی ہیں، گھر میں کھانا پینا ہے، آشا دال ہے، چاول ہے، گوشت ہے، یہ جو مہینے بھر کی چیزیں آتی ہیں، اور گیس بجلی وغیرہ کا بل، یہ نکالیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.